جی ناظرین السلام علیکم۔ 5 خبروں پر آج ہم نے بات کرنی ہے اور پانچوں خبریں ملک کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک فوری طور پہ پہنچے۔ پہلی خبر جناب، نواز شریف صاحب بڑے دنوں کے بعد گلی میں چاند نکلا اس طرح کے مترادف آج منظر عام پر آئے، سیاسی میٹنگ کی اور صوبائی قیادت سے ملاقات کی اور چنیوٹ، فیصل آباد، جھنگ کے لوگوں سے اور صوبائی اسمبلی کے ممبران سے وہ ملے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے شہباز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا کہا، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری خبر جناب، کل پروٹیسٹ ہے پی ٹی آئی کا، جنید اکبر کا امتحان ہے اور علی امین گنڈا پور کی آزمائش ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ اس پہ سے کس طرح عہدہ برا ہوتے ہیں اور کون کامیاب ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور دل ہی دل میں یہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ یہ احتجاج ناکام۔ تیسری خبر جناب یہ ہے کہ فچ کی ریٹنگ آ گئی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ یہ انٹرنیشنل ریٹنگ اور جو کلمات کہے گئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے خوش آئند ہیں اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا، وہاں پر بڑی سمجھداروں والی گفتگو کی، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں ایک امریکی خاتون پاکستان آ گئی ہوئی ہیں، وہ کیا چاہتی ہیں، کیا کر رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے فچ کی ریٹنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ زبردست ریٹنگ آئی ہے پاکستان کی۔ انہوں نے کہا مہنگائی کم ہو رہی ہے، سٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، سرمایہ کاروں کا جو حوصلہ بحال ہو رہا ہے، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح کم ہونا، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا فائدہ عوام کو پہنچے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو سٹاک مارکیٹ کی بحالی ہو رہی ہے، شرح سود کی جو کمی ہو رہی ہے، اس سے انویسٹر کا جو اعتماد ہے بحال ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر شرح سود کم ہوگی تو انویسٹر بینک سے زیادہ لون لے گا انویسٹ کرنے کے لیے، جو کہ کسی بھی معیشت کے لیے بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور پاکستان کی ساری اکانومی ریویمپ کر گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ چیزوں نے بہتر ہونا شروع کر دیا ہے، درست سمت میں ہم نے جانا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ جو نیگیٹیوٹی تھی اکانومی کی، وہ جو ہم سن رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو جائے گا، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، وہ ساری نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری خبر جناب، اب ظاہر ہے جب چیزیں بہتر ہوں گی تو عمران خان اور ان کی قیادت کو تو نہیں پسند آئے گا، وہ تو مچائیں گے شور اور ڈالیں گے رولا۔ اور اسی لیے انہوں نے 8 فروری کو کل جو ہے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ یہ 8 فروری کو اس لیے کیا گیا ہے، 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے اور اس کے بعد سے 1 سال گزر گیا ہے۔ تحریک انصاف والے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ حکومت بہرحال ایک حقیقت ہے اور آ چکی ہوئی ہے معرض وجود میں اور کام بھی کر چکی ہے۔ 1 سال ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف نے اس سال میں پروٹیسٹ کیے، احتجاج کیے، 26 نومبر کیا، سب کچھ کیا، لیکن ان کے حالات نہیں بدلے، الٹا عمران خان کو سزا ہو گئی 14 سال کی، جس میں کرپشن کے کیس میں وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب جو ہے صورتحال ان کو چین نہیں آ رہا کیونکہ فچ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو تو کبھی بھی پاکستان کے جو ہے حالات بہتر نہیں پسند آتے۔ ہمیشہ دیکھا گیا ہے تحریک انصاف کے پروٹیسٹ میں اور سٹاک مارکیٹ میں انورس ریلیشن شپ ہے، مطلب ادھر تحریک انصاف کسی پروٹیسٹ کا اعلان کرتی ہے، ادھر سٹاک مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے، ادھر عمران خان کو قید کی خبر آتی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے نا، وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہوتا، اس نے اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے، اس کو ایک چیز عزیز ہوتی ہے اور وہ چیز ہوتی ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پھر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی۔ اکنامک سٹیبلٹی میں محمد اورنگزیب صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دیکھیے ڈالر کا ریٹ فکس رہنا، اتنا زیادہ مطلب ڈالر یوں چھلانگے نہیں مار رہا جیسے پہلے بڑھ رہا تھا، فکس ہے۔ اور پیٹرول کی پرائس بھی اتنی زیادہ نہیں بڑھی اور چیزیں، مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، تو یہ بہرحال اچھی چیزیں ہیں نا۔ تو یہ تحریک انصاف کو پسند نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف احتجاج کرنے نکلے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا کل سٹاک مارکیٹ جو ہے دھڑام سے نیچے آ جائے گی اور کیونکہ
ویژول کیا چلیں گے پاکستان کے کہ وہ کہیں لاٹھی چارج ہو رہا ہے، کہیں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا گولی لگی ہوئی ہے، یہ ویژول چلیں گے. اور یہی تحریک انصاف چاہتی ہے کہ پاکستان سری لنکا بننے کے قریب قریب ہی رہے خدا نخواستہ، اور اس میں کوئی ترقی کا، کوئی روشنی کا، کوئی بہتر پہلو نہ آ سکے. تو وہ اس کی ایک اور اٹیمپٹ کل کی جا رہی ہے. کل کے احتجاج میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اب اسلام آباد نہیں آ رہے، یہ سوابی میں ہی احتجاج کر رہے ہیں. سوابی میں جنید اکبر اور علی امین گنڈا پور کے درمیان کمپٹیشن ہے. جنید اکبر بشرا بی بی کے کیمپ میں ہے. اگر جلسہ کامیاب ہو گیا، جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں، تو علی امین گنڈا پور کی چھٹی. علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں، جن کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ اس جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اگر کامیاب ہو گیا تو ان کے اوپر بہت حرف آئے گا. تو عجیب سی چپکلش ہے، سوابی کے عوام کے لیے آزمائش ہے، مشکل مرحلہ ہے. تو وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح آگے چلتے ہیں اور کس طرح آگے کرتے ہیں. لیکن یہ سارے لوگ جو وہاں کے رپورٹرز ہیں، وہ یہ ہے کہ جلسہ بڑا ہوگا. سوابی کی عوام عمران خان کے لیے نکلے گی اور بڑے پیمانے پر نکلے گی، لیکن اس کا امپیکٹ ملکی سیاست پہ کیا ہوگا، اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں. اور لاہور میں سنا ہے کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، لاہور میں ذرا سختی آنا شروع ہو گئی ہے کارکنوں کی. میری جو تجزیہ ہے کہ لاہور میں کوئی بندہ نہیں نکلے گا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا. پہلے بھی نہیں ہوا عمران خان کے حق میں. پنجاب کی عوام کو اس طرح عمران خان کو انٹرٹین کرنے نہیں نکلتی. لیکن کے پی کے میں، سوابی میں بہت بڑا جلسہ ہوگا. نواز شریف صاحب جناب آج منظر عام پر آ گئے ہیں، بڑے دنوں کے بعد منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل بات کی ہے. دیکھیے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب سیاسی گفتگو کریں، سیاسی باتیں کریں. وہ تندوروں پہ کھڑے اگر ریٹ پوچھ رہے ہیں روٹیوں کے، تو یہ ان کے منصب کی چیز نہیں ہے. آج نواز شریف صاحب نے ملاقات کی جھنگ کے لوگوں سے، فیصل آباد کے، چنیوٹ کے لوگوں سے، اور ان صوبائی جو عہدیداران ہیں ان سے بات کی، جو کہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے. تو یہ جناب اس میں دو باتیں نواز شریف نے کی. ایک بات یہ کی کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، معیشت کی تنزلی کا سفر رک گیا ہے. یعنی نواز شریف نے خود بھی اس سٹیٹمنٹ میں ایڈمٹ کیا کہ معیشت ترقی نہیں کر رہی، لیکن جو نوز ڈاؤن نیچے جا رہی تھی وہ کم از کم شہباز شریف صاحب نے ایک سال میں تھام لی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معیشت جو ہے مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور انہوں نے مجھے میں ان پہ بہت فخر کرتا ہوں، پارٹی بہت فخر کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے فل انڈورسمنٹ اپنی بیٹی کو دی، شہباز شریف کا بھی حوصلہ بڑھایا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا بھائی، بلاول بھٹو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا اور بڑی اچھی بات ہے. وہاں انہوں نے عیسائیت کے حوالے سے بھی بڑی اچھی گفتگو کی اور مذاہب کے درمیان اختلافات کو نہیں بلکہ جو چیزیں ایک دوسرے کی تعاون کو تلاش کیا، تصادم کو نہیں، تعاون کو تلاش کیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. بلاول بھٹو انٹرنیشنل فورم پہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں، آپ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے ملک کی عزت بچانی ہوتی ہے. عمران خان صاحب بالکل اس سے مختلف تھے. وہ یاد ہے امریکہ گئے تھے اور کہا تھا میں نواز شریف کے کمرے سے اے سی اتروا لوں گا. بڑا بول بولا اور دیکھیے اس کے بعد آج عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے اور نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ حالات اس طرح کے ہیں. بلاول بھٹو نے اچھی گفتگو کی اور ان کی اپنی امپورٹنس کا ہی پتہ چلا. آخر میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں. وہ جو امریکی خاتون آ گئی ہیں، ہون نقصی ایک خاتون ہے، وہ جو ہے 11 فروری کو انہوں نے ملک سے جانا ہے. لیکن پہلے ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے. گورنر صاحب نے انہیں ایکسٹینڈڈ ویزا دیا ہے، لیکن وہ 11 فروری کو ختم ہو رہا ہے. ویزے کے اختتام پر اگر انہیں مزید ایکسٹینشن نہ دی گئی تو پھر وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر ہوں گی اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. کیا پاکستان حکومت کسی امریکی شہری کو گرفتار کر سکتی ہے؟ اور امریکی شہری بھی ایسا جو سارا دن بیٹھ کے پکے سگریٹ پیتا رہے، تو وہ کچھ عجیب سی خاتون ہے. اور لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ فراہم کی ہوئی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.